نواز شریف اور جنرل باجوہ کا 6 سالہ تاریخی گٹھ جوڑ، آج ہم اس پر حقائق کی روشنی کے ساتھ دلائل کے ساتھ پردہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ کا 6 سالہ گٹھ جوڑ کو عمران خان اور جنرل باجوہ گٹھ جوڑ میں بدلنے کی لفافی کوششیں تیز پس پردہ مقاصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نواز شریف اور جنرل باجوہ کے 6 سالہ تاریخی گٹھ جوڑ پر دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو معزز سامعین، جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اپنے 5 سالہ ٹنور میں تاریخ کے مہنگے ترین قرض لیے، بھاری سود پر انہوں نے قرض لیے، اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں جو قرض لیے اس وقت تک پاکستان نے اپنے وجود سے لے کر تب تک جتنے قرض لیے تھے، انہوں نے اپنے 5 سالہ دور میں اس سے زیادہ قرض لیے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو میگا پروجیکٹ بنائے بجلی کے، انہوں نے پاور پلانٹ لگائے، وہ مہنگے ترین پاور پلانٹ لگائے، مہنگے ترین ریٹس پر جو ہے نا انہوں نے سودے کیے، اور وجہ ان کے پیچھے بھاری کک بیکس۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے لاہور میں اورنج ٹرین بنائی، تو وہ بھی مہنگی ترین اورنج ٹرین جس کا کسی صورت بھی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جو ہے نا نیوز کانفرنس میں یہ انہوں نے باجوہ صاحب اور اسحاق ڈار نے چیمو گوئی کی، تو وہاں یہ صحافیوں نے یہ بات سنی اور وہ 1000 بار یہ بات کر چکے ہیں، آج تک یہ دونوں ہلکے تردید نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے پوچھا اسحاق ڈار صاحب سے کہ یہ جو اورنج ٹرین ہے یہ تو بہت مہنگی ہے، یہ پاکستان کے لیے نقصان ثابت ہو۔ تو اسحاق ڈار نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہے تو نہیں پاس، تو انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کچھ جو ہے نا فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں، تو یہ ان کے سیاسی فیصلے ملک ڈبونے کے۔ اور پھر اس کے بعد جی ایچ کیو میں مفتہ اسماعیل صاحب باجوہ صاحب کو جو ہے انہوں نے بریفنگ دی کہ اسحاق ڈار ملکی معیشت کے آگے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ 3-3.5 سال تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہوگی انتھک محنت کرنے کے باوجود۔ تو ضرورت تھی ایک ایسی گورنمنٹ کو اور ایک ایسے صاف شفاف بندے کو لانے کی کہ جس پر اسلامی دنیا بھی اعتماد کرے اور چائنا بھی اس پر اعتماد کرے۔ تو اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو لائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جب عمران خان صاحب نے معیشت کو بہتر کیا تو یہ ساتھ ساتھ اپنے لفافہ صحافیوں کے ذریعے عمران خان صاحب کی کردار کشی بھی کرواتے رہے۔ اس کی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو سلمان شہباز کو ٹکٹ دے کر پاکستان سے نکلوانے والے باجوہ صاحب تھے، اور اس کے بعد خواجہ آصف کو الیکشن جتوانے والے، ہارا ہوا الیکشن جتوانے والے جنرل باجوہ صاحب تھے۔ خواجہ آصف صاحب اس کا خود اظہار کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد نواز شریف کو ملک سے باہر بھجوانے والے کون تھے؟ کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے، پورے پاکستان کے بچے بچے کو جو ہے نا یہ پتہ ہے کہ وہ بھی جنرل باجوہ صاحب تھے۔ تو اس سے بڑا باجوہ نواز شریف گٹھ جوڑ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جو ہے لندن بھجوا دیا، تو عمران خان صاحب نے، ان کی سوچ یہ تھی کہ عمران خان صاحب پٹ جائیں گے، لیکن جب انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب معیشت کو بہتر کر دیا اور اس کے بعد گروتھ 6% تک چلی گئی، ہماری انڈسٹری مکمل بحال ہو گئی اور سمال انڈسٹری نئی جو ہے نا لگنی شروع ہو گئی،
اور عمران خان صاحب نے اسمال انڈسٹری کو قرض دیے، نئی انڈسٹری لگنی شروع ہوگی، کنسٹرکشن انڈسٹری عروج پر چلی گئی، زراعت عروج پر چلی گئی، ان کو قرض دیے اور آسان ترین کر دیے۔ پھر لوگوں کو گھر بنانے کے لیے چھوٹے قرض دیے اور کسانوں کو قرض دیے، ڈیم شروع کر دیے، 6 بڑے ڈیم اور 4 چھوٹے، 10 ڈیم مجموعی طور پر۔ اس کے بعد لنگر خانے بنائے، پناہ گاہیں بنائی جو ہے۔ اس کے بعد آٹو انڈسٹری کا ملک میں آغاز ہوا، موبائل انڈسٹری کا آغاز ہوا اور نئے ہاسپٹلز اور نئی یونیورسٹیاں، سکول، احساس کارڈ، راشن کارڈ اور تاریخی ایکسپورٹ۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو ان کی جو ہے نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ ہم نے تو عمران خان صاحب کو کوشش کی کہ یہ پٹ جائیں گے، لیکن انہوں نے تو تاریخ کی جو ہے نا بہترین کارکردگی دکھائی۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے جو 2 لانگ مارچ اور دھرنے کیے، مجھے باجوہ صاحب نے اور فیض حمید صاحب نے بلوا کر یہ حکم دیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا۔ تو تاریخ کبھی بھی اپنے دامن میں کچھ چھپا کر نہیں رکھتی، ہر چیز از خود باہر آ جاتی ہے۔ اور پھر خود جو ہے مریم نواز کی پرویز رشید کے ساتھ کال لیک ہوئی کہ پاپا جو ہے نا میڈیا کو ٹوکرے بھر بھر کر پیسے دیتے ہیں، اور جنرل باجوہ بھی خود جو ہے نا صحافیوں کو، نجم سیٹھی کو، حامد میر کو، شاہ زیب کو، انصار عباسی اور اس طرح جو دیگر جو الفافہ صحافی ہیں، ان کو بلا کر وہ پیسے دیتے رہے اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف میڈیا مہم چلاتے رہے کہ یہ جو میں نے چند ایک کام گنوائے، حالانکہ سینکڑوں کام ہیں، اگر گنوانے لگے تو پھر یہ ولاگ کم پڑ جائے گا۔ تو یہ کام نہ ہی تو میڈیا کو نظر آتے تھے اور نہ ہی میڈیا نے ان کو اجاگر کیا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ ملک میں مزدور نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ہم بھی اس ملک کا حصہ۔ اور 2 دن پہلے میری ایک مزدور سے ملاقات ہوئی فیکٹری میں، وہ لڑکا کام کرتا تھا۔ میں نے کہا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو ہے فیکٹری اس کے یونٹ میں میں کام کرتا ہوں، وہاں 6 لائنیں جو ہے بند ہیں، ٹوٹل 8 لائنیں، 2 لائنیں کام کر رہی ہیں، اور وہ جو 6 لائنیں بند ہیں، فیکٹری ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا سیلری گھر بھجوا رہی ہے۔ وہ 6 ماہ سے 6 لائنیں بند پڑی ہیں، تو جو ہم 2 لائنیں کام کر رہے ہیں وہ بھی 7-8 گھنٹے، حالانکہ پہلے جو پیچھے 3 سال عمران خان صاحب کے گزرے ہیں کرونا کا 1 مہینہ نکال کر، تو ہم دن رات کام کرتے تھے، کام ختم نہیں ہوتا تھا، اور ہم نے الحمدللہ ڈھیروں پیسے کمائے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں چلا سکتے۔ تو پاکستانی میڈیا نے مہنگائی کا کبھی بھی عالمی جو ہے نا مہنگائی سے تقابل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں جو عمران خان کے وقت میں 11% مہنگائی تھی، وہ تو انہوں نے اس طرح بریکنگ نیوز دے کر اور اس طرح کے پاکستان پر مہنگائی کے ایٹم بم عمران خان گرا رہے، اس طرح کر کے انہوں نے پیش کی، لیکن کبھی بھی عالمی میڈیا کا اس سے تقابلی جائزہ نہیں لیا تھا۔ اور پھر جو پاکستان میں حقیقی خوشحالی اس وقت آ چکی تھی، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ صرف لوگوں کے مائنڈ چینج کر رہے تھے کہ روز جب کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ آپ تسلسل کے ساتھ بولیں تو وہ لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے، یعنی کہ میڈیا کے اوپر تسلسل کے ساتھ ایک جھوٹ اور ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، مہنگائی 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 مہنگائی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دیہاتی تھا، وہ روز جو ہے نا گاؤں سے باہر جو ہے نا بکریاں چراتا تھا، تو وہ گاؤں میں آ کر جو آواز لگاتا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، تو گاؤں والے باہر آتے تو وہ کہتا میں نے تو مذاق کیا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے جو ہے نا حقیقی طور پر شیر آ گیا اور اس نے آواز لگائی شیر آیا شیر آیا شیر آیا، اس وقت کوئی گاؤں والا بھی باہر نہ آیا کہ شیر تو نہیں آیا ہو۔ تو اس طرح یہ میڈیا والے کر رہے ہیں کہ اب حقیقی مہنگائی ہے تو یہ اب بھول نہیں رہے، لیکن اب عوام کو پتہ ہے کہ
جن کی 2 وقت کی روٹی نہیں چل رہی۔ تو یہ جنرل باجوہ صاحب اور نواز شریف کا حقیقی گٹھ جوڑ ہے۔ اب لفافہ صحافی حامد میر، نجم سیٹھی، شاہ زیب، انصار عباسی اور وہ دیگر جو لفافی وغیرہ ہیں وہ یہ باجوہ صاحب کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب دونوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تاثر ظاہر کرنا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے نا اپنے بال بوتے پر آئی ہے۔ یہ ان کو جو کہہ لیں کہ آگ اور پانی جیسی مخالفت جن جماعتوں میں، وہ یہ اپنے بل بوتے پر اکٹھی ہو گئی۔ نہ اس میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا اور نہ اس میں باجوہ نے کوئی کردار ادا کیا۔ یہ خود سے بھی یہ تاثر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن عذر من الشمس کی طرح حقائق واضح ہے۔ قوم اب تمہارے کسی نئے بیانیے کے ٹریپ میں نہیں آئے گی، چونکہ قوم اب جان چکی ہے۔ اور پھر اگر باجوہ صاحب کہیں کہ جی میں نے اس گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں کی اور میں اس گورنمنٹ کو نہیں لایا، تو پولیس جنہوں نے آدم سواتی اور شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تشدد نہیں کیا بلکہ بوٹوں والوں نے یہ تشدد کیا۔ اگر باجوہ عمران ایک ہوتے تو پھر ان لوگوں پر تشدد نہ ہوتا، اور پھر عمران خان صاحب کی ہر بات پر ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر پریس کانفرنس نہ کرتے، ایون کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی، جبکہ دوسری طرف گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو برملا کہا اور باجوہ صاحب کو بھی، نواز شریف، مریم نواز، یہ پھر نجم سیٹھی صاحب سے بھی کہلوایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہ ہوئی، چونکہ یہ اندرونی طور پر ایک تھے، اور یہ تھوڑا تھوڑا خود پر حملے کروانے کا مقصد بھی ساتھ یہ ہوتا تھا تاکہ قوم میں یہ تاثر جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ لیکن جن کے پاس طاقت ہو وہ نیوٹرل نہیں ہوتے، اور نہ ہی آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک دن بھی نیوٹرل ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک جس نہج پر ہے، اس وقت اگر آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں تو یہ پاکستان، آپ کا اور عوام کا، تینوں کا نقصان ہے۔ اور اب جو گند جنرل باجوہ اپنے حلیفوں کے ساتھ ملک میں ڈال کر گیا ہے، اس کو صاف کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر آپ بلا شک و شبہ نیوٹرل ہو جائیں کہ ملک کو، عوام کو ایک نیا الیکشن دے کر اور ایک نئی سمت پر ڈال کر کہ عوام اپنے نمائندے خود جو ہے نا چن سکے، اور یہ پاکستان کے حقیقی اور صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے جس میں پاکستان کو اپنے حقیقی نمائندے چننے کا اختیار ہو، تاکہ ملک ایک حقیقی اور نئے راہ پر چل کر بہتری کی طرف گامزن ہو۔ وگرنہ انہوں نے ملک کا چھوڑا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم فرمائے، اور یہ بوجھ سید حافظ عاصم منیر صاحب کے کندھوں پر ہے کہ وہ اس سے کیسے سبکدوش ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔